بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی یا اللہ عمر اور کاروبار میں برکت عطا فرما، اور جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں۔ تو اب جو ہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس میں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس نسل کی بکری پاکستان کے کن کن علاقوں میں زیادہ موزوں رہے گی، تاکہ اگر آپ ایک بکری جو ہے وہ گرم علاقے میں رہنے والی ہے اس کو ٹھنڈے علاقے میں لے جائیں گے، یا اس کی خوراک کا مسئلہ آئے گا یا اس کو آب و ہوا کا مسئلہ آئے گا، تو وہ آپ کو دودھ اور گوشت پورا نہیں دے سکے گی۔ تو ان کی نسلوں کے اور علاقے کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ تو آج ہم کریں گے بیتل بکری کی بات۔ تو آئندہ جو ہماری انشاءاللہ جو باقی نسلیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، ہر ایک کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن آج ہم بیتل بکری کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں پالی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسینٹ گاٹ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور ہماری ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی میسج مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ بیتل نسل کی بکری پنجاب میں پائے جانے والی بکریوں کی یہ نسل وزن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اعلیٰ ترین تصور کی جاتی ہے۔ دیسی بکروں میں بیتل جیسی خصوصیات کم ہی کسی اور نسل میں پائی جاتی ہے۔ اس کی جسمانی افزائش کی بہترین صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہیوی ویٹ بکروں کے مقابلوں میں پہلے نمبر پر آنے والے جانور اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، پنجاب میں جب بکروں کا جو وزن کا ایک مقابلہ ہوتا ہے سالانہ، تو اس میں جو پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں، پہلی پوزیشن لینے والے ہیں، وہ بیتل نسل کے ہی بکرے ہوتے ہیں۔ گزشتہ برس 290 اور اس برس والے جو مقابلے میں 293 کلو وزنی بکرے جو مقابلے کے فاتح قرار پائے اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نسل کو دودھ اور گوشت کے حصول کے لیے موزوں قرار دیا جاتا ہے۔ بیتل نر کا اوسطاً وزن 70 سے 80 کلو گرام اور بکری کا اوسطاً وزن 50 سے 60 کلو گرام ہوتا ہے۔ دیسی بکروں کی دیگر اچھی نسلیں مکھی چینا، نکری، فیصل آبادی جسے عرف عام میں دیسی بکرا بھی کہتے ہیں، بیتل ناگری، رحیم یار خان اور گجراتی وغیرہ بھی دراصل بیتل نسل سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ یہ اس کی چھوٹی چھوٹی برانچیں ہیں آگے اسی نسل کی، لیکن یہ اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیتل کا وزن اور قد تیزی سے بڑھتا ہے، اس لیے زیادہ تر قربانی کے لیے اس نسل کے بکرے تیار کیے جاتے ہیں، اور ان خصوصیات کی وجہ سے یہ انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین اسے امیروں کا بکرا بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اس کو ایسے علاقے میں پالا ہی نہ جائے یہاں پہ اس کی پوری قیمت نہ ملے، اس کو ایسے علاقے میں پالا جائے، پھر ایسی منڈیوں میں اس کو لے جا کے سیل کیا جائے، یہاں پر اس کے خریدار آپ کو ملے، آپ کو پوری پیمنٹ اس کی ملے۔ تو یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، عام آدمی کی تو یہ پہنچ میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو امیروں کا بکرا بھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، جس پر کالے اور سفید دھبے ہوتے ہیں۔ جانوروں میں عام طور پر گہرے بھورے یا قطعی رنگ کو سرخ ہی کہا جاتا ہے۔ بربری بیتل بکرے کی جسامت مضبوط ہوتی ہے، اس کا سر کافی بڑا ہوتا ہے، اور بعض اقسام میں اس کی ناک کافی ابری ہوئی ہوتی ہے۔
جیسے رومن نوز کا اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بیتل نسل کے بکرے جو ہیں یہ ملتان اور سیوال، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، جھنگ، اوکاڑا، جہلم اور گجرانوالہ گجرات اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے تمام ہی نہری علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیتل کو جمنا پوری بکروں سے قریب ترین قرار دیا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں اسے امرتسری بھی کہتے ہیں۔ بیتل بکری کو دودھ کی پیداوار کے لیے بھی بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ اچھی دیکھ بھال اور خوراک دستیاب ہو تو یہ روزانہ 2.5 لیٹر تک دودھ دیتی ہے۔ تو دوستو یہ آج ہم نے آپ کو بتایا بیتل نسل کے جو بکرے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ جو نسل ہے پنجاب میں یہ کن کن علاقوں میں پائی جاتی ہے، جس میں ہم نے آپ کو مختلف شہروں کے نام بھی بتا دیے، اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے گرد و نواح میں جہاں جہاں پنجاب میں نہری پانی جاتا ہے وہاں وہاں پر تقریباً ان بکروں کو پالا جاتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھی جو ہے وہ آپ کو ایک مارجن دے جاتے ہیں، اچھا نفع دے جاتے ہیں۔ لیکن اس کو پالنے کے اوپر کم سے کم 2 سال لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر خرچہ بھی کافی اچھا آ جاتا ہے، اور یہ بہت نخریلی نسل ہے۔ یہ بہت زیادہ بندے کی توجہ حاصل کرتی ہے اور وقت مانگتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیسہ بھی لگتا ہے اس کے اوپر۔ اس کی نسبت کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے جو جانور رکھ لیتے ہیں پھر انہیں بیچنے کی جلدی ہوتی ہے جس وجہ سے ان کو پورا ریٹ بھی نہیں ملتا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ ٹیڈی نسل کی بکریاں پال لیں، وہ تاکہ ہر 6 مہینے بعد آپ اس کے جو بچے ہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں اور آپ اپنا جو ہے گھر چلا سکتے ہیں ان سے۔ لیکن یہ ایک برانڈ ہے بیتل نسل، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہونڈا کی موٹر سائیکل ہے یا نوکیا ہے، سمسنگ ہے، ایک برانڈ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک چائنا سے اس کو نہیں آپ کمپیریزن کر سکتے، اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کافی پھر بعد میں آپ کو انشاءاللہ اگر 10 بکرے ہوں تو 70 سے جو ہے نا اس کا جو ریٹ ہے 60 سے 70 ہزار روپے لگ جاتا ہے، تو اس کو آپ ضرب دے لیں کہاں جا کے بات بنتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس کے اوپر ہم بات کریں گے تقریباً دوسری نسل کی بکریوں کے اوپر۔ ساری نسل کی جو بکریاں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیں گے، تاکہ آپ جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے علاقے کی مناسبت سے جو ہے وہ اچھی پیداوار حاصل کر سکیں، اچھا دودھ حاصل کر سکیں بکریوں کا۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹس لازمی کریں، اور اگر آپ ہم سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم نے ایک ای میل ایڈریس دے رکھا ہے، اس کے اوپر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ہی دن تک ہم انشاءاللہ ایک موبائل کا نمبر دیں گے آپ کو، اور وہ ہر ڈسکرپشن میں ہوگا، اس کے اوپر آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، لیکن سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔